من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، عشرۂ مجالس کے سلسلے کی مسلسل چھٹی مجلس عزا، جس میں ہم سب شریک ہیں اس عزاداری کے اندر، پوری دنیا میں مسلسل یہ بات تاکید کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، یہ عزاداری کا یہ سلسلہ اس انداز میں ان سال جاری ہوا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حالات چاہے کتنا ہی پرآشوب ہوں، مشکل حالات، نامساعد ماحول میں ذکر امام حسین کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس ذکر امام حسین میں شامل ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس عزاداری کی برکت سے ہم اس حدیث پر بھی عمل پیرا ہو جاتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے اور قبر کے اندر تک علم حاصل کرنا ہے۔ آغاز علم ماں کی گود، اختتام علم قبر۔ اب اگر دیکھا جائے عزیزان محترم، شریعت مقدسہ میں مکتب اہل بیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہاں سے اس کے علم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے، قبر میں اتارنے کے بعد تلقین جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی علم کا سلسلہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، عزاداری کی وجہ سے تو ایک اور بھی مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب مائیں اپنی گود میں شیرخوار بچوں کو لے کر
اس مجلس اعظم میں آتی ہیں تو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ حسینی عزادار بچہ ہے جس کے علم کا آغاز عزاداری سے ہی ہو جاتا ہے، ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، تب بھی عزاداری میں مصروف ہے، علم حاصل کر رہا ہے، جوان ہوتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، اور آخری عمر تک جب تک اس ذکر امام حسین میں شامل رہتا ہے اس کا علم کا یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ بس مکتب اہل بیت کو یہ امتیاز حاصل ہے، تشیع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ واحد مذہب ہے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، جبکہ یہ تمام مکاتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہم عزاداری کی برکت سے بہت سارے معارف پر معرف کو ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ اس معرفت کو سمجھ بھی لیتے ہیں، علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ علمی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، عزاداری کی اگر بات کریں، دیکھیے ذکر امام حسین سے انسان کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ میں نے کل بھی ایک حدیث بیان کیا آپ حضرات کی خدمت میں، ایک حدیث آج آپ حضرات کی خدمت میں، یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر لمحے امام حسین کو یاد رکھیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ من شرب الماء، جب کوئی پانی پیتا ہے، وذکر الحسین، اور امام حسین کو یاد کرتا ہے، ولعن قاتلی، اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے، تو اس کو 4 چیزیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ حدیث من لا یعذر الفقی میں موجود ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں محمد و آل محمد کہ اگر کوئی پانی پیتا ہے اور اس کے ساتھ امام حسین کو یاد کرتا ہے، آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، 1,00,000 اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اسے 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ 4,00,000 انسان کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ساری زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی پانی پیا جائے تو امام حسین کو یاد کیا جائے، قاتلوں پر لعنت بھیجی جائے، تاکہ امام سے رابطہ بھی برقرار ہو جائے، انسان کی معرفت میں بھی اضافہ ہو جائے، درجے بڑھ جائیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نامہ اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری کی برکات ہیں عزیزان محترم۔ ہمارا موضوع ہادی اور ہدایت، یہ ایسا موضوع ہے عزیزان محترم، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے معلوم چلے کہ اس کے ہادی کیا ہیں۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری کی برکت سے میں مسلسل یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایسے تمام موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور قرآن دیکھیے ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بے شک الف لام کے بعد پیارے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اسے قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو قوم ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ قرآن مجید ہر عیب سے پاک، اس میں نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ کوئی چیز کم ہے۔ کوئی بھی مسلمان تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی شیعوں پہ یہ الزام لگاتا ہے تو یقیناً وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ الزام لگا کر۔ ہماری کسی کتاب میں بھی کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا، ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی گئیں، بلکہ تمام مسلمان اور خصوصاً مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، ان کا ایمان ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ مکمل قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو اس میں نہ کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز کم ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن، ظاہر ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جو بغیر استاد کے سمجھ میں آئے، اور قرآن کا تو دیکھیے عزیزان محترم، تاریخ قرآن موجود ہے۔ اللہ کے رسول 40 سال تک نبی رہے لیکن قرآن نازل نہیں ہوا، تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کے بغیر نبی تو موجود ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ قرآن موجود ہو اور نبی موجود نہ ہو، قرآن موجود ہو اور معلم کتاب موجود نہ ہو۔ ہر زمانے میں معلم قرآن کا، معلم کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کل بھی کہا تھا عزیزان محترم، کل بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، دیکھیے قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن میں باقاعدہ چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک سورہ لیا ہے جیسی، یقیناً نہیں لا سکتا۔ 10 سورے لیا ہے نہیں لا سکتا، ایک آیت لیا ہے اگر کوئی، ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں غیب کی خبریں بھی ہیں، فصاحت و بلاغت بھی ہے، قرآن میں ایسی ترتیب ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ فصاحت اور بلاغت سمجھنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ کا جواب نہیں لا سکتا۔ عزیزان محترم، بہت کوششیں کی لیکن قرآن کی ایک آیت کو کوئی جواب نہیں لا سکا، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ وہی عربی زبان ہے جو قرآن نازل ہونے سے پہلے بولی جاتی تھی۔ عرب میں وہی لفظ ہیں، وہی الفاظ ہیں، وہی کلمات ہیں، وہی جملے ہیں، تو اب اس میں کیا خاصیت ہے عزیزان محترم؟ یہی سمجھانا ہے کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے۔ جب کتاب اتنی اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل کی ہے جو معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، آج بھی کوئی جواب لانے سے قاصر ہے انسان۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس جیسی چیز کو لانے میں عاجز ہے۔ قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی آیت، قرآن جیسی سورہ نہیں لا سکتا۔ تو دیکھنے میں آپ دیکھیں گے عزیزان محترم، قرآن کے وہی لفظ ہیں، وہی حروف ہیں، وہی اسماء ہیں، وہی کلمات ہیں، تو ظاہراً اگر آپ اس کے سامنے کوئی دوسری عربی کی کتاب رکھ دیں گے اور ہمیں عربی ظاہر نہیں آتی ہوگی تو ہم یہ کہیں گے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے، عربی الفاظ ہیں، عربی حروف ہیں، عربی کلمات ہیں، قرآن میں بھی وہی عربی الفاظ ہیں، وہی کلمات ہیں، تو ایک جاہل شخص کے سامنے رکھیں گے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کتاب میں اور دوسری عربی کتابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر قرآن کی معرفت نہیں ہے تو یہی لگے گا کہ قرآن اور کتابوں جیسی کتاب ہے، قرآن عربی کی دوسری کتابوں کی طرح ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ لیکن جس کو معرفت ہوتی ہے، جو عربی سمجھتا ہے، فصاحت سمجھتا ہے، بلاغت سمجھتا ہے، مفسر قرآن ہے، قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا نہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو نبی بھی ظاہراً ہماری طرح نظر آتا ہے، ہادی بھی ہماری طرح نظر آتا ہے، چاہے نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، دیکھنے میں ہماری طرح نظر آتا ہے، لیکن اگر معرفت نہ ہو تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے نبی تو ہم جیسا ہے۔ لیکن جس کو معرفت ہو جاتی ہے تو یقیناً علی جیسی عظیم ہستی کہتی ہوئی یہ بات نظر آتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ایک ادنا سا غلام ہوں۔ جس نبی کا علی جیسا غلام ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ ہے مرتبہ معرفت کا کہ اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہم سمجھیں گے عام کتابوں جیسی کتاب ہے۔ اسی طرح اگر نبی کی معرفت نہیں ہے تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے نبی ہم جیسا معاذ اللہ۔ لیکن عزیزان محترم، جب مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے نبی سے سیکھا ہے، ہر علم، ہر کمال نبی سے سیکھا ہے، صلوات پڑھ دیئے مل کر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ بس یہاں سے ابھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ایسا معجزہ، تو اس معجزے کو ظاہر ہے اس کی ایک خاصیت ہے، معجزے کی ایک خاصیت ہوتی ہے عزیزان محترم، معجزہ بغیر صاحب معجزہ کے باقی نہیں رہتا۔ ابھی آپ سے کوئی سوال کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھی، اب وہ عصا موجود نہیں ہے، کیوں کہ صاحب معجزہ موجود نہیں ہے۔
حضرت سلیمان کا قالین معجزہ تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد اس قالین کا معجزہ ختم ہو گیا، اب اس پر کوئی بیٹھ کر فضا میں سیر نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صاحب معجزہ کے لیے اس کی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے، معجزے کا سب سے بڑا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم، ابھی تک یہی ہم دیکھتے ہوئے آئے تھے، معجزہ بغیر صاحب معجزہ کے باقی نہیں رہتا، تو قرآن تو آج بھی معجزہ ہے۔ تو قرآن اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں آپ صاحب معجزہ تھے قرآن کے لیے، یعنی قرآن بھی معجزہ اور صاحب معجزہ نبی بھی موجود۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول جب چلے جائیں گے تو یہ معجزہ رہے گا۔ جب معجزہ قرآن رہے گا تو ضروری ہے ہر زمانے میں صاحب معجزہ بھی ہونا چاہیے، چاہے نبی کی شکل میں ہو، چاہے ولی کی شکل میں ہو، چاہے امام کی شکل میں ہو۔ اور یہی تو میں کل کی گفتگو سے براہ راست متصل ہوتے ہوئے، مربوط ہوتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ہم نے آیتیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسری پھر جگہ اس سے آغاز ہوتا ہے قرآن میں، ارشاد ہوتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ تمہارا ولی، اللہ کا رسول، اور وہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حالت نماز اور رکوع کے اندر زکات دیتا ہے۔ تو آپ عزیزان محترم یہ اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہر زمانے میں وسیلہ ہونا چاہیے، ہر زمانے میں صادقین ہونا چاہیے، ہر زمانے میں اولی الامر ہونا چاہیے، ہر زمانے میں اللہ کا ایک ولی ہونا چاہیے، ہر زمانے میں اہل ذکر ہونا چاہیے۔ یہ مختلف شخصیتیں نہیں ہو سکتی، یہ ایک ہی شخصیت ہے، یہ وہی شخصیت ہے جو وارث قرآن بھی ہے، اولی الامر بھی ہے، جو صادقین میں سے بھی ہے، جو اہل ذکر بھی ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہی تو ہم نے کہا کہ عزیزان محترم ہر زمانے میں صادقین کا ہونا، ہر زمانے میں وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر اعلان کر دیا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترق بینہما حتی یرد علی الحوض، اور یہ میں تمہارے درمیان کچھ بنا کے نہیں جا رہا، کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اہل بیت اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے ہیں، تو میں بنا کے نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم اہل بیت سے، قرآن سے متمسک رہو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کل کی مجلس سے ایک بات جو ہے جوڑتے ہوئے، مربوط کرتے ہوئے، کل ہم نے کہا تھا اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ میں آخری وقت میں تمہارے لیے کچھ لکھ دیتا ہوں، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، میں ایسی چیز لکھ دوں گا تاکہ تم بعد میں میرے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لوگوں نے لکھنے نہیں دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ چیز بتائی نہیں؟ عزیزان محترم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جائیں اور کچھ بتا کے نہ جائیں؟ جبکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتے تھے تو علی کو اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے، امین بنا کے جاتے تھے۔ اگر کبھی بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا، سفر پہ جاتے تھے تو کبھی امت کو تنہا نہیں چھوڑ کے جاتے تھے۔ اب اللہ کے رسول قرآن تو دے کر جا رہے ہیں، لیکن اگر قرآن کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے انسان قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اور کتاب یہ کہہ رہی ہے اہل ذکر سے سوال کرو، تو ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ
मौलवी में कुरान का होना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया मैं कुरान भी छोड़कर जा रहा हूं, मैं अपने अहले बैत को भी छोड़ के जा रहा हूं। अब हमें यहां से बात समझना चाहिए कि वो क्या चीज थी अल्लाह के रसूल लिखना चाह रहे थे। तो दो जुमले आए अजीजान मोहतरम, इस हदीस के अंदर भी एक जुमला आया है लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, और इसके अंदर भी हदीस सकलैन के अंदर भी ये जुमला आया है लन तज़िल्लु बादी, यानी कुरान और अहले बैत ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं, जब तक कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाओगे तो कयामत तक तुम गुमराह नहीं होगे। अब यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि जब कुरान मौजूद है तो अहले बैत का होना भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल कह चुके हैं कि कुरान और अहले बैत जुदा नहीं हो सकते, इसलिए कुरान मौजूदा है तो साहिब मौजूदा का होना भी जरूरी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, कुरान भी मौजूद है और साहिब कुरान, वारिस कुरान, मौलवी में कुरान भी मौजूद है। कुरान में इरशाद होता है कि सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद होता है कि कुरान में दो किस्म की आयतें, एक तो महकम है जो बिल्कुल वाज़ेह है, हर कोई समझ सकता है, और कुछ आयतें ऐसी होती हैं जो महकम नहीं होती, मुतशाबिह होती हैं। और वो मुतशाबिह उसकी तावील कौन जानता है, तफसीर तो कोई कर ही नहीं सकता। मुतशाबिह आयतें वो आयतें जिसको इंसान नहीं समझ सकता। खुद इरशाद हो रहा है वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखूना फिल इल्म, इस कुरान की मुतशाबिह आयात को कोई समझ नहीं सकता, इसकी तावील समझ नहीं सकता। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, ये अल्लाह समझता है, अल्लाह जानता है। वर्रासिखूना फिल इल्म, या वो लोग जो इल्म के अंदर डूबे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए अगर आप कूजा लें या कोई ज़र्फ या बर्तन और समंदर से पानी निकालें तो हम ये कहेंगे कूजे के अंदर या इस बर्तन के अंदर पानी है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है वर्रासिखूना फिल इल्म। अगर किसी के पास इल्म है तो हम कहेंगे इसमें इल्म है, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जो इल्म में डूबे हुए हैं। यानी गोया पूरा बर्तन आप समंदर में डाल दें तो अब ये नहीं कहेंगे कि इस बर्तन में पानी है, बल्कि ये कहेंगे बर्तन समंदर के अंदर है। तो बस अहले बैत की मिसाल ऐसी है, अहले बैत इल्म में इस तरह डूबे हुए हैं कि जो सवाल करोगे उस सवाल का जवाब देंगे। फसअलू अहला ज़िक्र, अगर हम देखें कि कौन है फसअलू अहला ज़िक्र कि जिससे सवाल किया जाए, तो बस एक ही हस्ती नजर आती है अल्लाह के रसूल के बाद, सलूनी सलूनी कल्बला अंतलूनी। मौला अलैहिस्सलाम मिंबर पर जाकर ये ऐलान करते हैं कि सवाल करो मुझसे, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। यानी मालूम ये होता है, एक तरफ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम जो है अहले इल्म से सवाल करो, अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर नहीं जानते। और दूसरी तरफ मौला कायनात फरमा रहे हैं कि अहले ज़िक्र को समझना चाहते हो, अहले इल्म को समझना चाहते हो तो तुम मुझसे सवाल करोगे तो इस आयत का मिज़दाक भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सलवात पढ़ दिए मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात की वो ज़ात है जो हर ज़माने में उलुल अम्र भी हैं, सादिक़ीन में से भी हैं, वसीला भी हैं और अहले ज़िक्र अहले इल्म भी हैं। हर कोई सवाल करता है। अब हिदायत की बात आएगी तो मौलाए कायनात ने हर एक की हिदायत की। कोई भी मुश्किल पेश आ जाए किसी के लिए तो मौलाए कायनात के पास जाकर अपनी मुश्किल का हल तलाश करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये खुद इस बात की दलील हो जाती है कि अहले इल्म फसअलू अहले ज़िक्र के मिज़दाक, ज़ाहिर है कोई आयत समझ में ना आए तो किससे पूछा जाए। हर ज़माने में इंसान कुरान समझने का मोहताज है, आयत कुरान को समझने का मोहताज है। लिहाजा हर ज़माने में कोई ऐसा होना चाहिए जो वारिस कुरान हो। इसलिए अगर ये कहा जाए तहरीर मौजूद है लेकिन तहरीर के साथ उसकी तस्वीर ना हो तो इल्म सही तरीके से पहुंच नहीं सकता। बहुत सी आयात उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। वो तशनगी इंसान की कुरान समझने में वो कोई पूरी नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, सिवाय वो कि जिनसे कुरान डायरेक्ट मुखातब है, जो कुरान को समझते हैं, जो नातिक़ कुरान है। यही तो वजह है कि अगर इब्ने अब्बास
مولا سے استفادہ کرتے ہیں تو انہیں حبر الامت کہا جاتا ہے، یعنی امت کی ایسی روشنائی کہ انہوں نے ایسی تفاسیر بیان کی۔ لیکن ابن عباس سے جب سوال کیا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مولا سے میں نے ایک مرتبہ بسم اللہ کی تفسیر پوچھی تو ایسی تفسیر کی کہ وقت ختم ہو گیا، لیکن مولا کی یہ بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ علی جانتے ہیں جو نقطہ ہے بسم اللہ کے بے کا یقیناً وہی بتائے گا کہ قرآن کیا ہے۔ اب بسم اللہ کے بے کے نیچے نقطہ مولا کائنات کی ذات اس بات کی طرف پیغام ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے تو بسم اللہ سے لے کر اور سورہ ناس کی سین تک مولا کائنات سمجھائیں گے، مولا کے بعد حسن سمجھائیں گے، پھر حسین سمجھائیں گے، یہاں تک کہ 12 امام پر عمل کرنے والا کون سا فرقہ ہے آپ تلاش کر لیں، دنیا میں جتنے بھی آپ مسلمانوں کے فرقے تلاش کر لیں، لیکن کوئی اپنے 12 امام بتا نہیں سکتا۔ بس یہ اہل بیت کے چاہنے والے مکتب تشیع کو یہ امتیاز اور یہ فضیلت حاصل ہے، یہ ایسی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے، ایسی نعمت ملی ہے کہ ہمارا تو نام ہی اثنا عشری ہے کہ 12 امام کو ماننے والے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں کہ میرے بعد خلفائی بعد اثنا عشر، میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے، 12 جانشین آئیں گے۔ اب اگر کسی کو 12 سمجھ میں نہ آئے تو وہ در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے گا تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 آئیں گے۔ وہ 12 کون ہیں؟ وہ اہل بیت کے چاہنے والے بتائیں گے کہ 12 کون ہیں۔ پہلا علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، یہاں تک کہ آخری امام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پر دیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہی معرفت کے دریچے یہاں سے عزاداری سے معلوم ہوتا ہے۔ ہدایت کا راستہ، ہادیان حق، قرآن کے وارث، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی تعویل کو بیان کرنے والے، یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا علی میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے، یعنی جہاد کیا ہے، اور تم جہاد کرو گے قرآن کی تعویل پر، لوگ آیتیں بگاڑ رہے ہوں گے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے عزیزان محترم کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور کوئی تحریف کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی تحریف نہیں ہو سکتی، اسی طرح سیرت نبی کی بھی تحریف نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان اللہ کے رسول کی سیرت کو بگاڑ نہیں سکتا۔ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، توہین کی جا سکتی ہے، توہین رسالت کا انسان مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی سیرت اہل بیت علیہ السلام کو پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے تو جس سے علم ملا ہے اہل بیت کو، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور سیرت نبی کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، ایک محمد سیرت بنانے کے لیے بھیجوں گا اور 12 محمد سیرت کی حفاظت کے لیے بھیجوں گا۔ یقیناً آج سیرت بھی محفوظ ہے اللہ کے رسول کی، اور قرآن بھی محفوظ ہے۔ قرآن اگر سمجھ میں آتا ہے تو اہل بیت کے در سے سمجھ میں آتا ہے، یہی وارث قرآن ہے، یہی ناطق قرآن ہے۔ عزیزان محترم، آج جتنی بھی آیات ہیں ہم اپنی مرضی سے سمجھ نہیں سکتے، ہم تفسیر کبھی غلط کر دیتے ہیں، کبھی سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری محدودیت علمی لحاظ سے بھی ہے، ہمارا ذہن بھی محدود ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہی ہستیاں سمجھ سکتی ہیں جو اللہ کے ہاں سے ہادی بن کر آئے ہوں۔ تو قرآن بھی ہدایت ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور قرآن کے بعد اللہ کے رسول کے بعد یقیناً تمام امام ہر زمانے میں قرآن سمجھانے کے لیے بھی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل بس عزیزو، کربلا اسی بات کا ہمیں درس دیتا ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، جہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اہل قرآن کون ہیں، وارثان قرآن کون ہیں، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے والے ہی ہدایت پر ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو چھوڑتا ہے وہ بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ قرآن کو حفظ کر لے وہ بھی کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا ہے تاکہ تحریر بھی سمجھ میں آ جائے اور تحریر کے ساتھ اس کی تصویر بھی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن اللہ کی وہ تحریر ہے کہ جس کی تصویر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ نبی نے فرما دیا
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اور یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا ہونے والے نہیں، ہر زمانے میں آج بھی وارث قرآن موجود ہے. یہ عزاداری دیکھیے عزیزان محترم، عزاداری ہماری کیا بساط، ہماری کیا طاقت، ہماری کیا اوقات، نہ ہمارا علم ایسا ہے، نہ ہماری طاقت ہے. دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے اتنے دشمن ہیں. خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر ہماری مدد تمہارے لیے شامل حال نہیں ہوتی تو یہ دنیا، یہ دشمن تمہیں اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. لیکن یہ امام کی تدبیریں تو ہوتی ہیں، دشمن آپس میں لڑ جاتا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہر زمانے میں محفوظ ہوتے ہیں. اور عزاداری کے ذریعے تو ہمیں اتنی آسانی سے دین بھی مل جاتا ہے، ہدایت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، قرآن اور اہل بیت کا سبق بھی مل جاتا ہے، درس مل جاتا ہے. اس لیے کربلا والے قرآن اور اہل بیت کے لیے جو قربانی دی ہے، اتنی عظیم قربانی کہ تاکہ یہ دین بچ جائے، تاکہ اہل بیت کی سیرت صحیح طریقے سے پہنچ جائے، تاکہ نبی کی سیرت کو لوگ سمجھنے لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی سیرت بھول جائیں، قرآن میں تعریف ہو جائے، دین اور شریعت بگڑ جائے. نہیں عزیزان محترم، امام حسین نے ایسی قربانی دے دی، اب قیامت تک کے لیے دین بھی محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، سیرت نبی محفوظ ہے، شریعت مقدسہ محفوظ ہے. اب اس پر آنچ نہیں آ سکتی. اس لیے حسین کی قربانی ایسی عظیم قربانی ہے کہ اب کسی ظالم کی یہ مجال نہیں ہوگی، یہ جرت نہیں ہوگی کہ اسلام کے نام پر گمراہی پھیلائے. عزیزان محترم، مسلسل 6 محرم کے سلسلے کی یہ مجلس آج 5 کی تاریخ بھی گزر چکی ہے، اور محرم ظاہر مکمل طور پر عزاداری کا یہ مہینہ، یہ غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ. اہل بیت کے چاہنے والے ہر جگہ غم منا کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم کسی اور کا غم نہیں منا رہے، ہم نواسہ رسول کا غم منا رہے ہیں، فاطمہ زہرا کے چاند کا غم منا رہے ہیں، اس حسین کا غم منا رہے ہیں کہ حسین کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا. کل بھی میں نے عرض کیا، طفلان مسلم کے مصائب آپ کے سامنے. آج 5 تاریخ، عزیزان محترم، جب بچوں کی بات آتی ہے طفلان مسلم تو کبھی ذکر ہوتا ہے، کبھی اون اور محمد کا ذکر ہوتا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے یہ دونوں شہزادے، جب یہ قافلہ حسینی مدینے سے چلا اور پھر مکہ سے دوبارہ جب مدینہ اور مدینہ سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت عبداللہ ابن جعفر طیار اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں. امام حسین نے حکم دیا تھا کہ آپ مدینے میں رہیں گے، تو عبداللہ نے اپنی جانب سے ہدیہ کیا، اپنی زوجہ شہزادی زینب سے کہا کہ میری طرف سے یہ دونوں بچے اون اور محمد، یہ اپنے بھائی حسین، میرے مولا حسین پر قربان کر دینا. اس لیے کہ امام حسین نے جو سفر اختیار کیا ہے یہ مشکلوں کا، یہ مصیبتوں کا سفر ہے. میری جانب سے اون و محمد یہ صدقہ ہے امام حسین کی راہ میں، امام حسین کے لیے. بس اون و محمد کا ساتھ وہاں سے ملتا ہے. اب روز عاشورہ ایک طرف اصحاب با وفا ایک ایک کر کر جب شہید ہو جاتے ہیں، اب بنی ہاشم کے جوان ہیں. ہر ماں دیکھیے، یہ امام حسین کی محبت کا عجیب کرشمہ ہے، عجیب معجزہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو چینج کر دیتا ہے، فطرت کو بدل دیتا ہے. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سلامت رہیں. اپنے بچوں کے لیے ہر ماں، ہر باپ دعا کرتا ہے، لیکن حسین کو ماننے والی ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں. خیام حسین میں ہر ماں اپنی بچے کو کیا درس دے رہی ہے کہ اکبر سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے. ارے کہیں اکبر تم سے پہلے قربان نہ ہو جائے. بس ثانیہ زہرا ایک طرف اون کو بٹھاتی ہیں، ایک طرف اون و محمد کو بٹھالا اور کہا کہ دیکھو
तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के तुम पोते हो। तुम ऐसा ना करना कि कहीं खौफजदा हो जाओ दुश्मनों को देखकर। बस ये दोनों शहजादे अपनी माँ की गुफ्तगू सुन रहे हैं और ये शुजाअत तरीन दोनों शहजादे कहा, मादर गिरामी, बस आका से हमें इजाजत दिला दीजिए, फिर आप हमारी जंग देखेंगी, फिर आप हमारी शुजाअत देखेंगी। बस बीबी ज़ैनब ने कहा, ये मेरा मसला है। लेकिन जैसे ही दोनों शहजादे आते हैं मौला हुसैन की खिदमत में, ए आका हमें रन में जाने की इजाजत दीजिए। ये सुनना था। एक तरफ हुसैन देख रहे हैं, अरे यजीदियों का 30,000 का लश्कर है, क्या कोई 30,000 के लश्कर के मुकाबले के लिए ये कमसिन बच्चों को कौन भेजेगा। हुसैन खामोश है, बच्चे इसरार कर रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कोई जवाब ना दिया। अरे एक तरफ लश्कर है, एक तरफ दोनों मासूम शहजादे इज़्न जहाद मांग रहे हैं, अपनी माँ की खिदमत में आते हैं। ए मादर गिरामी, हमने बहुत चाहा लेकिन आका ने, हमारे मामू ने इजाजत नहीं दी। बस बीबी ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर आती हैं इमाम हुसैन की खिदमत में। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब क्या माजरा है। बस ज़ैनब उलिया मुकाम ने एक जुमला कहा, ए भैया कभी आपने मेरी बात को रद्द नहीं किया, मेरी ख्वाहिश को कभी टाला नहीं। बस आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक फरमाइश करना चाहती हूँ, एक इल्तिजा करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन से कहा, अरे आप मेरे दोनों शहजादों को जहाद में जाने की इजाजत दे दें, बस ये सुनना था। इमाम हुसैन ने एक तरफ बच्चों को देखा, फिर जुमला कहा, हाँ आज तो कुर्बानी का दिन है, आज कैसे रोक सकता हूँ। बस ओनो मोहम्मद को सजाया गया। अरे बीबी ज़ैनब ने अमामे ला के दिए। ओनो मोहम्मद जानते हैं आप, जिन्हें अब्बा हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फुनून हर्ब सिखाए थे। अरे अब्बास के हाथों के पले हुए ये बच्चे अब जंग पर जाने के लिए तैयार हैं। एक को अब्बास ने रुखसत किया, एक को हुसैन ने रुखसत किया। अरे दोनों शहजादे ऐसी जंग करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फौजे अश्कियां मुतफर्रिक हो जाती है, पीछे हटने लगती है। एक मर्तबा किसी ने कहा, अरे जानते हो ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। अरे दोनों इस तरह जंग कर रहे हैं और माँ ने वसीयत की थी, ए बेटा अगर जंग करते करते प्यास की शिद्दत महसूस हो, प्यास का अगर तुम्हें गलबा हो जाए तो कभी फरात का रुख नहीं करना। अरे खैमे में अली असगर प्यासा है, अरे खैमे में सकीना प्यासी है। दोनों बच्चे एक मतलब एक शहजादा दूसरी जानिब, दूसरा शहजादा दूसरी जानिब। एक मर्तबा फौज अस्किया ने मिलकर हमला किया। अरे नन्हे नन्हे बच्चे आका हुसैन को पुकारा, आका मदद के लिए आइए। बस एक तरफ अब्बास जाते हैं, एक तरफ हुसैन जाते हैं। हुसैन जानते हैं आप हुसैन कितनी मोहब्बत करते हैं ज़ैनब से, तो मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करते होंगे, अब्बास कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे क्या देखा, ओला मोहम्मद के लाशे, एक लाशे को हुसैन ने उठाया, एक लाशे को अब्बास ने उठाया। अब जैसे ही दोनों के लाशे खेमे में पहुंचे, फिजा ने खबर दी, ए शहजादी, अरे शहजादों की ज़ियारत कर ले। बीबी ज़ैनब ने कहा, अरे मैंने अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजा कि वो वापस आए, कहा आके देखिए। जब आके देखा, एक तरफ उनका लाशा है, एक तरफ मोहम्मद का लाशा। ज़ैनब ने मंजर देखा, सर सजदे में रखा, ए परवरदिगार तेरा शुक्र, ए ओना मोहम्मद, अरे तुमने मेरे भाई के सामने सुरखरू किया। अरे ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। यहाँ तक ये काफिला जाता है और शाम में जब रिहाई मिलती है, जब शोदा के सर लाए जाते हैं, अली अकबर का सर लाया गया, वारिस मौजूद, अरे एक के शहीद का सर लाया गया। हर बीबी अपने वारिस का मातम कर रही थी, लेकिन दो सर एक जानिब रखे थे। अरे शाम की औरतों ने कहा, अरे इन बच्चों का कोई
وارث نہیں ہے، یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا ارے میں کی تو پیاری ماں ہوں، لیکن میں اکبر کا ماتم کروں یا عباس کا ماتم کروں یا حسین کا ماتم کروں؟ اجرکم اللہ۔ زینب نے گریہ نہ کیا، اونا محمد کے لاشیں آئے، گریہ نہ کیا، اونا محمد کے سر لائے گئے لیکن گریہ نہیں کیا۔ اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، ساری امانتیں زینب نے پہنچا دی، اب اپنے گھر کی جانب جاتی ہیں۔ ارے کیا دیکھا، عبداللہ پہچان نہ سکے اس لیے کہ بال سفید ہو چکے ہیں بی بی زینب کی، یہ حالت دیکھ کر عبداللہ پہچان نہ سکے۔ بی بی زینب ایک حجرے میں آتی ہیں، وہ حجرہ اونا محمد کا تھا۔ ارے زینب کے سینے میں ماں کا دل موجود تھا، اب ماں کی تمنا، ماں کی ممتا بیدار ہوئی جب اونا محمد کے دونوں بستر دیکھے۔ ارے وہ بستر خالی تھے، ایک چیخ ماری اے اونا محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں تم پہ کھل کے رو نہ سکی، میں اکبر کا ماتم کرتی یا عباس کا ماتم کرتی یا اپنے ماجائے حسین کا ماتم کرتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔